بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کے اعتبار سے دلیل نمبر 8 ملاحظہ کیجئے وسیلہ کے باب میں حدیث کے حوالے سے. حضرت پہلے عربی ایگزیکٹ سنیے. عن اسیر بن حجاب قال كان عمر بن الخطاب اذا اتى عليه امداد اهل اليمن سالهم افيكم اويس بن عامر حتى اتى على اويس فقال انت اويس بن عامر قال نعم من مراد ثم من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع الدرهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع الدرهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر له. حضرت اسیر ابن جابر سے روایت ہے, انہوں نے کہا حضرت عمر ابن خطاب کے پاس جب اہل یمن میں سے ایک فوج مدد کے لیے جو فوج بھیجی جاتی ہے وہ فوج بھیجی آئی تو وہ ان سے سوال کرتے کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں, حتیٰ کہ ایک دن حضرت ان کے پاس پہنچ گئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ اویس ابن عامر ہیں. انہوں نے کہا ہاں. کہا آپ قبیلہ مراد سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے کہا آپ قرن سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو برس یعنی سفید داغ کی بیماری تھی اور 1 درہم کے برابر داغ رہ گیا ہے, باقی داغ ختم ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت عمر نے کہا آپ کو ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اہل یمن کی فوج کے ساتھ تمہارے پاس قبیلہ مراد سے قرن کے ایک شخص آئیں گے جن کا نام اویس ابن عامر ہوگا. ان کو برس کی بیماری تھی اور درہم کی مقدار کے علاوہ باقی ٹھیک ہو چکی ہوگی. قرن میں ان کی ایک والدہ ہے جس کے ساتھ وہ بہت نیکی کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کو پورا ضرور کرتا ہے. اگر تم سے ہو سکے تو تم ان سے مغفرت کی دعا کرانا, لہٰذا آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. چنانچہ حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر کے لیے مغفرت کی دعا کی. میں آگے پیچھے کچھ نہیں بولوں گا. یہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر 6492 دارالسلام سعودی عرب کی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. معلوم کیا ہوا آپ کو؟ مطلب یہ کہ نبی کی بات تو بہت بڑی بات ہے, اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی. اور یہ حضرت عمر جلیل القدر صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا ہونی چاہیے, ان کے وسیلے سے ہے نہیں. ورنہ اویس قرنی کے بارے میں متفق علیہ بات ہے کہ آپ مطلب صحابی نہیں ہیں. صحابی تو بہرحال افضل ہوتے ہیں نا, یہاں افضل و مفضول کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. اگر بڑا کوئی چھوٹے کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ, اگر چھوٹے کے اندر وہ صلاحیت ہے تو سمجھ گیا. خیر, یہ تو دلیل نمبر 8 تھی. اب دلیل نمبر 9 دیکھیے حدیث کے اعتبار سے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5409 بڑی طوالت کے ساتھ مذکور ہے, جس میں دلیل کے خاص طور سے یہ جملہ کیا انہا اخرجت الى جبۃ طیالسیۃ کسروانیۃ لها لبنۃ دباجۃ وفرجیها مکفوفین بالدباج فقالت هذه كانت عند عائشہ حتى قبضت فلما قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى لنستشفي بها. یعنی حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کس روانی طیلسان کا جبہ نکالا جس کے گریبان اور چاکوں پر ریشم کا کپڑا لگا ہوا تھا. کہنے لگی یہ حضرت عائشہ کے پاس تھا, جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی تو میں نے لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے. ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے اور اس کے وسیلے سے بیماروں کے لیے شفا طلب کرتے ہیں. حضور کے کپڑے کے وسیلے سے بیماروں کو شفا مل گئی. اس حدیث کا میں شروع ہی میں کہہ دیا ذات اور ذات سے ریلیٹڈ چیزوں کے وسیلے سے, نبی ہو یا ولی ہو. اس حدیث کے مطابق علامہ نووی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وفی هذا الحدیث دلیل علی استحباب التبرک بآثار الصالحین سبحان اللہ وسیعہ, یعنی اس حدیث میں صالحین کے آثار اور ان کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے کے مستحب ہونے کی دلیل ہے. شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 191 مطبوعہ مجلس البرکات الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یوپی. اب دیکھیے حدیث نمبر 10 دیکھیے دلیل کے اعتبار سے. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض على اعمالكم تعرض علي اعمالكم فلما رايت من خير حمدت الله عليه وما رايت من شر استغفرت لكم
ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تم حدیث سنتے ہو اور سناتے ہو، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو جب میں اچھائی دیکھتا ہوں تو حمد الہی بجا لاتا ہوں، اور جب برائی دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔ کیا نہیں معلوم ہوا آپ کو کہ یہاں پر امت کی بخشش نبی کے استغفار سے ہو، وسیلے سے۔ خصوصی توجہ دیجئے، امام ابن حجر حائزمی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث بزاز نے روایت کی اور اس کے تمام رجال صحیح ہیں۔ نیز امام زین الدین ابو الفضل العراقی نے بھی اپنی کتاب طرح التصریف فی شرح التقریب جلد 3 صفحہ نمبر 297 میں اس روایت کی اسناد کو صحیح کہا۔ توجہ دیجئے، نیز امام ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 مطبوع دار احیاء التراث العربی کتاب الجنائز کے آخری حدیث، جس میں فرمایا گیا اللہ کے نبی زندہ ہے لہذا موت و حیات کی تفریق بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعائے رسول کی برکت سے، وسیلے سے اللہ تعالیٰ امت کی بخشش کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ دیجئے کہ نیک اعمال اور نیک اولاد کے وسیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حدیث نمبر 11 ہے، عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ترجمہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، دوسرا عمل علم نافع، تیسرا عمل نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 4223۔ اس حدیث مبارک کی روح سے انسان کے 3 اعمال کو موت بھی ختم نہیں کر سکے گی اور اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا انتقال کے بعد بھی۔ ان اعمال میں پہلا ہے صدقہ جاریہ، جیسے کوئی مسجد، دینی درسگاہ یا کوئی سڑک، ہسپتال، کنواں وغیرہ کا مفاد عامہ کے طور پر رفاہ عامہ کے طور پر تعمیر کرا دینا، یا دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور یا اسلام کے لیے کوئی مالی تعاون کرتے ہیں، مدرسے وغیرہ کو سینٹر وغیرہ، ان سب کا احسان، ان سب کا ثواب ان کے انتقال کے بعد بھی ملتا رہے گا دینے والے۔ دوسرا ہے علم نافع، کوئی عالم دین مگر بعمل عالم، یہ ٹائم وغیرہ لگانے والے، کسی کو تعلیم دے اور درس و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھے یا علمی و دینی مسائل پر کوئی کتاب لکھے، اس کے بعد جب تک اس کے شاگردوں کے ذریعے علم کی ترویج ہوتی رہے گی، بڑھاتی جائے گی، یا وہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب عالم کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ تیسری بات، اور علم نافع کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ وسیلہ بن سکتے ہیں، سب کہتے ہیں یہ عمل ہے، لیکن حدیث پاک میں ولد صالح کا بھی ذکر ہے۔ توجہ دیجیے، وہ بھی والدین کے حق میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے، اس کے نیک اعمال سے بھی والدین کو بعد از وفات نفع پہنچتا ہے۔ بلا شبہ ولد صالح کے اعمال عمل غیر کے زمرے میں آتے ہیں، مطلب غیر کا، اس میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ غیر کا عمل تمہارے کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا انتباہ دینا چاہتا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، یہ بتائیے کہ بیٹے کا عمل بہرحال باپ کے عمل کے علاوہ ہے، مگر ان کے عمل کا ثواب بھی ان کو بھی سیم ہوتا ہے۔ کیوں سیم ہوگا؟ اس کا مطلب غیر کا عمل بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا اگر نیک عمل ہے۔ میں اس پوری بات کو ایک لفظ میں سمجھا دوں، تینوں بات پر رسول پاک نے صدقہ جاریہ کیا کہ نہیں؟ بتائیں، اتنا بڑا صدقہ، حسن کو چھوڑا رسول پاک نے، یہ کون ہے؟ صحابہ کو چھوڑا رسول پاک نے، اور سب سے بیسٹ چیز علم نافع۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ڈاکٹر یا کچھ بھی بن رہے ہیں، یہ کس کا علم ہے؟ یہ بات کہتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، تو میں حضور پاک کا علم ہے نا، حضور پاک کی شریعت ہے، تو جو لوگ بھی جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کا ثواب رسول کو پہنچ رہا ہے۔ کیوں پہنچ رہا؟ رسول پاک نے فرمایا، اس لیے اس میں منطق نہیں لگانا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ توجہ خیر، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات توجہ سنیے، اعمال کے وسیلہ بننے کی جو صراحت جن آیتوں میں، پہلے اس کو کوٹ کرتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 135، صحیح بخاری حدیث الغار حدیث نمبر 3465، صحیح مسلم باب قصۃ اصحاب الغار حدیث نمبر 6949، اور ابو داؤد باب فضل سقی الماء حدیث نمبر 1679 1680 1681۔ ان تمام میں اعمال کے وسیلہ بننے کی اکثر مفسرین اور اکثر شارحین نے صراحت فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی شروع میں بول چکے ہیں آپ کو، لیکن ایک بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ، سورہ صافات کا آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ اعمال بھی مخلوق ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ بات شرع سے ثابت ہے کہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان کو افضل المخلوقات بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔
اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79. تو اب جب بتائیے اعمال جو مخلوق ہے صرف اس کو وسیلہ بنانے میں کسی کو بھی اعتراض نہیں، تو افضل المخلوقات محمد کو وسیلہ بنانے میں کیسے اعتراض ہوگا؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے. خیر، حدیث نمبر 12 دیکھیے. ان سہل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتيها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها. قال نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت إنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. ترجمہ سنیے کیا کہنا، بڑی پیاری بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا ہوتا تھا، ذات پاک کی بات کرتے ہیں یار، حضور پاک کے کپڑے کے وسیلے سے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہماری بخشش ہوگی. دیکھیے سہل ابن سعد سے مروی، انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بردہ یعنی چادر لے کر آئی. سہل نے کہا جانتے ہو بردہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، وہ بڑی کھلی چادر ہے جو لکیردار ہوتی ہے. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کو پہننے کے لیے پیش کرتی ہوں. تو حضور نے وہ چادر قبول فرما لی، اس حال میں کہ اس وقت آپ کو اس کی ضرورت تھی ظاہر طور پر. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم تک نکلے اس حال میں کہ وہی آپ زیب تن فرماتے یعنی وہی پہنے ہوئے تھے. تو اس چادر کی طرف ایک شخص نے بڑی گہری نظر سے دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ مجھے پہننے کے لیے دے دیجیے نا، وہ مجھے پہننے کے لیے عطا ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں. پھر مجلس میں جب تک اللہ نے چاہا تشریف فرما، وہ پھر واپس حجرہ تشریف لے گئے، پھر اسے لپیٹ کر یعنی کھول کر لپیٹ کر کے اس شخص کو دے دیا. تو لوگوں نے اس سے کہا تم نے اچھا نہیں، دوسرے صاحب تو نے وہ چادر حضور سے مانگ لی، حالانکہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور کسی بھی سائل کو رد نہیں فرماتے، ہر مانگنے والے کو عطا کر دیتے. ان کی شان ہی ہے محمد سائل فلا تنہا. خیر، تو سائل کا جواب سنیے، کہتا بخدا میں نے وہ چادر اس لیے نہیں لی کہ وہ میں پہننے کے لیے، میں نے چادر صرف اس لیے مانگی ہے کہ وہ میری موت کے دن میرا کفن بنے. واہ، آج جو ہم لوگ بزرگوں کی باتیں رکھتے ہیں، عہد نامہ رکھتے ہیں، یہ سب جو رکھتے ہیں یہی حدیث ہے اس کی اصل. سمجھ رہے ہیں نا؟ بزرگوں کے تبرکات جو رکھتے ہیں اس کی اصل یہی ہے. کہتے ہیں کہ میری موت کے دن وہ میرا کفن بنے. راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ وہی چادر ان کا کفن بنا انتقال کے بعد. اور یہ حدیث اتنی اوتھینٹک ہے، دیکھیے صحیح بخاری کیا ہے، حدیث نمبر 5810. اب مطبوع السلام رہا. مطلب یہ کہ اگر ان کے خلاف بخاری میں بھی آواز آئے تو لگتا ہے کہ بخاری کو بھی ہم نگلیکٹ نہ کرنا شروع کر دیں. خیر، یہ اپنا اپنا ظرف ہے، بس یہ کہوں گا میں. ہمارے لیے تو الحمدللہ آج بخاری سے بھی ثابت ہونے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وسیلہ مستحب ہے. مگر انکار کرو گے تو ہم اسی مستحب کو ثابت کرنے کے لیے زندگی ختم کر دیں گے. انکار نہیں کرو گے تو ہم آج بھی بخاری کا کوئی بھی حدیث مل گئی تو ہم ثابت کر دیں گے. نہیں ملے گی تو فی اصل الاشیاء اباحۃ، اصل اشیاء میں اباحت مباح ہونا ہے. مباح مستحب ہونے کے لیے دلیل کا انکاری طور پر وجود نہ ہونا ہی ثبوت کی دلیل ہے. خیر، اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ نبی پاک کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے وسیلے سے کیسے بلائیں کرتی ہیں. حدیث نمبر 13 دیکھیے. ان علی بن ابی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام. ترجمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ابدال یعنی اولیاء اللہ کی کوالٹی ہے ملک شام میں ہوں گے. اس حدیث کے تحت ملا علی قاری متوفی 1014 مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں ای ببرکتہم او بسبب وجودہم فیہا بہم یدفع البلاء عن هذه الامه، یعنی ان اولیاء اللہ کی برکت یا ان کے وجود مبارک کے وسیلے سے اس امت سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیا جائے. اولیاء اللہ کی بات، اور سب سے اعلیٰ تو نبی ہے. اولیاء اللہ کی بات. مرقات جلد 11 صفحہ نمبر 409، مطبوع فیصل پبلشر دیوبند. دیکھتے چلے جائیں دلائل کو. 13 دلیل دے چکا ہوں میں حدیث. اب یہ حدیث نمبر 14 دیکھیے. عن صفیہ بنت نجدہ قالت وكانت في قلنسوة خالد بن وليد شعرات من شعره فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشده عليها شدة عليه أنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها فقال لهم لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تزمنته من شعره لأن لا
اسلب برکتھا وتقع فی ایدی المشرکین. حضرت صفیہ بنت نجدہ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک تھے. سبحان اللہ، بال مبارک تھے. جب وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر پڑی تو اس کے لیے تیزی سے دوڑ پڑے، جبکہ اس جہاد میں بکثرت صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا، مطلب کہ آپ کو ٹوپی پڑی؟ تو آپ نے جواب دیا میں نے صرف ٹوپی حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کی، بلکہ اس ٹوپی مبارک میں حضور پاک کے بال مبارک تھے. مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ مشرکین کے ہاتھ نہ لگ جائے اور میں اس کی برکت سے محروم ہو جاؤں. بال کے وسیلے سے برکت کا حصول دیکھتے چل جائے. فتح الباری شرح بخاری جلد 7 صفحہ نمبر 118، مطبوعہ مکتبہ شیخ الہند دیوبند، اور شفا شریف میں بھی جلد 2 صفحہ نمبر 42، مطبوعہ مرکز اہل سنت برکات رضا پوربندر گجرات انڈیا. دلیل نمبر 15 دیکھیے. عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں آپ نے اپنی والدہ سے سنا، والد سے سنا، اور آپ نے اپنے دادا سے سنا. ختم ہو